بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کو تیسرا سبق طلب کا تجزیہ میں طلب کی توسیع اور طلب کا سکڑاؤ کے بارے میں بتاؤں گا۔ طلب کی توسیع اور سکڑاؤ کو انگلش میں بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ کچھ اصطلاحی لفظ الگ الگ بھی آ سکتے ہیں۔ ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ اینڈ کانٹریکشن ان ڈیمانڈ۔ پہلے آپ طلب کی توسیع کے بارے میں سمجھیے۔ طلب کی توسیع جب کسی شے کی قیمت میں کمی آنے کے سبب طلب کی مقدار میں جو اضافہ ہوتا ہے اسے طلب کی توسیع کہتے ہیں۔ طلب کا سکڑاؤ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہونے کے سبب طلب کی مقدار میں جو کمی واقع ہوتی ہے اسے طلب کا سکڑاؤ کہتے ہیں۔ ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن۔ اب میں آپ کو طلب کی توسیع اور سکڑاؤ کو ترسیم کے ذریعے پیش کر کے بتاؤں گا۔ ایکس محور پر طلب کی مقدار وائی محور پر قیمت کو بتائی گئی ہے۔ او پی قیمت پر طلب کی مقدار او کیو 1 ہے۔ قیمت میں کمی او پی 1 آنے پر طلب کی مقدار بڑھ کر او کیو 2 ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قیمت میں کمی آنے پر طلب کی توسیع ہوتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے طلب کا سکڑاؤ، جس میں ایکس محور پر طلب کی مقدار وائی محور پر قیمت کو دکھائی گئی ہے۔ او پی قیمت پر طلب کی مقدار او کیو ہے۔ قیمت میں اضافہ او پی 2 ہونے پر طلب کی مقدار گھٹ کر او کیو 1 ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قیمت میں اضافہ ہونے پر طلب میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں دوسرا سوال طلب میں اضافہ اور طلب میں کمی، انکریز ان ڈیمانڈ اینڈ ڈیکریز ان ڈیمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا۔ طلب میں اضافہ کا مطلب ہے قیمت کے علاوہ طلب کے عوامل میں تبدیلی آنے کے سبب صارف یکساں قیمت پر طلب کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے تو اسے طلب میں اضافہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے طلب میں کمی، قیمت کے علاوہ طلب کے عوامل میں تبدیلی آنے کے سبب صارف یکساں قیمت پر طلب کی مقدار میں کمی لاتا ہے تو اسے طلب میں کمی کہتے ہیں۔ تو طلب کے کئی عوامل ہیں، آمدنی ہے، آبادی ہے، شوق ہے، فیشن ہے۔ اس میں تبدیلی آنے کے سبب بھی صارف کبھی کم مقدار میں طلب کرتا ہے تو کبھی زیادہ مقدار میں طلب کرتا ہے، تو جسے ترسیم کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔
एक्स महवर पर तलब की मकदार, वाई महवर पर कीमत को दिखाई गई है, ओपी कीमत पर तलब की मकदार OQ है, जिससे तलब खत का झुकाव DD हासिल होता है। इसी तरह तलब के अवामिल में तब्दीली आने के सबब सारिफ OP कीमत पर ही तलब की मकदार में इजाफा OQ2 करता है, जिससे तलब खत का झुकाव D2 हासिल होता है। ठीक उसी तरह दूसरी शक्ल में एक्स महवर पर तलब की मकदार, वाई महवर पर कीमत को दिखाई गई है, ओपी कीमत पर तलब की मकदार OQ है, तलब के अवामिल में जिससे तलब खत का झुकाव DD हासिल होता है। तलब के अवामिल में तब्दीली आई, जिससे सारिफ एक ही कीमत पर, यकसा कीमत पर तलब की मकदार में कमी OQ1 लाता है, जिससे तलब खत का झुकाव D1 हासिल होता है, जिसे एरो के निशान के जरिए वाज़ेह किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये दो सवालात के पेश नज़र आपको बताए गए, आप उम्मीद है कि उसे समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।